میں 8 ماہ سے جاری اقتدار کی رساکشی ملکی معیشت کو ناؤ اور نیور والی پوزیشن پر لے آئی ہے۔ روپے کی تاریخی بے قدری اور ڈالر القاع ہونے پر ہر ذہن میں بس یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ اس صورتحال میں یہ موجودہ ہفتہ فیصلہ کن حیثیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ سیاسی اور فوجی قیادت مشن پاکستان پر بیرون ملک میں ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر 5 روزہ دورہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر ہیں۔ کل سعودی حکمراں محمد بن سلمان نے اپنے سرمائی کیمپ میں آرمی چیف کو خصوصی طور پر مدعو کیا اور گرمجوشی سے استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات میں آرمی چیف ولی عہد محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان دونوں عرب ریاستوں سے نئی مالی امداد اور ڈپازٹس کا متمنی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آرمی چیف متحدہ عرب امارات پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اراکین کابینہ کے ساتھ جنیوا میں 2 روزہ ڈونرز کانفرنس میں شریک ہیں۔ آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کی، جس میں پاکستان کے لیے 16 ارب ڈالر کی درخواست کی گئی، جبکہ متعدد ممالک اور عالمی اداروں نے پاکستان کے لیے فنڈز کی فراہمی کا بھی اعلان کیا ہے۔ اب تک جب ہم آپ کو یہ سامنے پروگرام کر رہے ہیں، حوصلہ افزا اطلاعات آ رہی ہیں جنیوا سے، اور پاکستان کو تقریباً 10 ارب ڈالر کے وعدے وصول ہو چکے ہیں۔ جنیوا میں سائیڈ لائن میٹنگز کے دوران وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی IMF کے وفد سے بھی ملاقات ہوگی۔ یہ بہت کلیدی ملاقات ہے، جس میں IMF کو منانے کی ایک بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اختتام ہفتہ وزیر اعظم شہباز شریف اور IMF کے سربراہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جبکہ کل جنیوا کانفرنس کے اختتام کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف ابوظہبی پہنچ جائیں گے، جہاں آرمی چیف جنرل عاصم منیر پہلے ہی موجود ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم آرمی چیف کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے امیر کے ساتھ ایک بہت اہم ملاقات کریں گے ابوظہبی میں۔ آج بلومبرگ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ پاکستان آئندہ 6 ماہ میں ڈیفالٹ سے بچ جائے گا، لیکن پاکستان کی مشکلات ختم نہیں ہوں گی۔ دراصل تمام تر کوششوں کے باوجود جب پاکستان کے قرضوں کی ری اسکیجولنگ اور ری اسٹرکچرنگ نہیں ہوتی، اس وقت تک معاشی ڈیفالٹ کی تلوار لٹکتی رہے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آج جنیوا میں پاکستان کا معاشی مقدمہ پیش کیا اور عالمی برادری سے درخواست کی کہ پاکستان کے قرضے موخر کیے جائیں۔ پاکستان بیرونی ادائیگیوں کے پہاڑ تلے دبا ہوا ہے اور زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر صرف 1 ماہ کی امپورٹس کے لیے بچے ہیں۔ دراصل پچھلے 10 سال کے دوران سالانہ ڈیٹ سروسنگ میں تقریباً 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے، اور ایک حالیہ رپورٹ جو پرائم نامی تھنک ٹینک نے جاری کی ہے، اس کی ریسرچ کے مطابق پاکستان کو مالی سال 2023 میں کم از کم 26 ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہے، جو پاکستان کی ایکسپورٹس کے 65% کے برابر ہیں، جبکہ ایکسپورٹس اور ترسیلات زر کے 37% کے برابر ہیں۔ معاشی ماہرین قرضوں کی ری اسکیجولنگ اور ری اسٹرکچرنگ کو پاکستان کی فوری ضرورت قرار دے رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بیرونی ادائیگیوں اور کم از کم 10 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے انتظام کے لیے قرضوں کی تنظیم نو کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ پاکستان کو اب یہ جو اپنے فرینڈلی کنٹریز ہیں، جس کے پاس آپ ہر سال جاتے ہیں کوئی 12-13 بلین رول اوور کروانے، میرے خیال میں ان کے پاس آپ کو جانا چاہیے اور 5 سال سے 10 سال کے لیے اس کو ری اسٹرکچر کرانا چاہیے، کیونکہ اگر ابھی ری اسٹرکچر کرا لیا تو تھوڑا سا صحیح انداز میں ہو جائے گا، مگر اگر آپ نے ڈیفالٹ کر دیا یا کوئی کرائسس آ گیا، اس کے بعد جو ری اسٹرکچر ہوگا تو پھر وہی حالات ہوں گے جو گھانا میں ہو رہے ہیں یا جو سری لنکا میں ہو رہے ہیں۔ ہمیں ڈیفالٹ سے پہلے ری اسٹرکچر کرنا ہے۔ اب ہمیں صرف IMF پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک آرڈرلی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت۔ ہماری جو اگلے 2-3 سال کی جو ڈیٹ کی ری پیمنٹس ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہے ریسٹرکچرنگ کے بغیر، اور ڈار صاحب جتنی تاخیر کریں گے تو ان کے کافی سارے نقصانات ہیں۔ اگر آپ IMF نہیں کریں گے، آپ قرضے کو دیکھیں، اگر آپ کا 100 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، 40 بلین ڈالر آپ کو ملٹی لیٹرل ایجنسیز نے دیا، 40 بلین ڈالر پلس آپ کو ملا ہوا بائی لیٹرل، یہ 80 بلین ڈالر کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہے آپ نے۔ اگلے سال 30 جون تک آپ نے 30 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے یا اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے، اور اس سے اگلے 12 مہینے میں آپ نے 36 ارب کو کرنا ہے۔ سو یہ جو 66 ارب ہے، یہ صرف اور صرف ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک پروگرام ہے، اب یہ تمیز سے چلیں گے، اپنی چیزوں کو مینج کریں گے، تو لوگ آپ کے ساتھ رول اوورز میں چلے جاتے ہیں، آپ کو ایکسٹینشنز مل جاتی ہیں۔ پاکستان کے اس معاشی ریکوری کے لیے فیصلہ کن ہفتے، اور اس کے لیے پوری دنیا پہ ہماری نگاہیں مرکوز ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کا مقدمہ کتنا مضبوط ہے، اور آگے چل کے پاکستان اگر یہ مدد آ بھی جاتی ہے تو کس حد تک اپنے حالات کو درست، یعنی کہ اپنی معاشی سمت کو درست کر پائے گا، اس کی کیا ضروریات ہیں، یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی مستند ماہر معیشت ہیں، 2 بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بنیادی خبریں جو ابھی آئی ہیں
ڈونرز کانفرنس سے جب ہم بات کر رہے ہیں وہ کافی اچھی ہیں، پرومسنگ خبریں ہیں، پلیجز ہیں، بہرحال وعدے ہیں، مگر یہ بین الاقوامی وعدے ہیں تو شاید پورے بھی ہوں گے۔ اس وقت کی ہماری سب سے بڑی اولین ضرورت جو ہے، کیا وہ ان وعدوں سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے؟ شکریہ کامران بھائی۔ دیکھیں یہ وعدے جو تھے وہ توقع سے زیادہ اچھے ہیں، اور آئی تھنک کہ حکومت کو اس بات کی مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو لے آیا، اللہ کرے 10 بلین سے تجاوز کر جائیں گے یہ وعدے۔ دیٹ سیڈ جو پاکستان کے جو جس کو کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا گیپ تھا یا فورن ایکسچینج کا گیپ تھا، اس میں تھوڑی سی انچ کی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ تو اسپیسیفکلی ہمارے فلڈ جو ہماری مصیبتیں ہیں اس کی تعمیر نو کے لیے، ہم اس کو کیا دوسرے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے میرے خیال میں، یا کر سکتے؟ سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیچر آف دا لون۔ جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے آپ کو 4.2 بلین دیے ہیں، میرا یہ خیال ہے، یہ صرف قیاس آ رہا ہی ہے، کہ اس میں سے 1.2 بلین جو ہے وہ ہم کو آئل کے لیے فیسلٹی ہوگی، اور 3 بلین ہم کو شاید پروجیکٹ لونز ہوں گے یا بجٹری سپورٹ لونز ہوں گے جو 3 سال میں ملنے ہیں۔ اسی طرح ورلڈ بینک کے جو ہیں وہ تو سارے کے سارے پروجیکٹس لون ہوں گے 2 بلین کے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک پرائیورٹائز کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کسی اور جگہ پہ جو پاس تھے $1 بلین وہ اس کو ادھر لے آئے گا، لیکن وہ جلدی ہم کو مل سکتے ہیں۔ مگر ان سب چیزوں کے لیے آپ کو IMF ہونا ضروری ہے۔ اگر IMF سے ایگریمنٹ ہوگا تو ہی ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پیسے آئیں گے، اسلامک ڈیولپمنٹ کے پھر بھی آ سکتے ہیں۔ اور جو باقی جو ممالک نے گرانٹس دی ہے، جس میں کہ 500 بلین 500 ملین EU نے کہا ہے، 100 ملین چین نے، 100 ملین امریکہ نے، فرانس 10 ملین، میرے خیال سے وہ EU کے اندر شامل ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ پروجیکٹ اسپیسیفک ہوں، اور لیکن وہ گرانٹس ہوں گی، میرے خیال سے وہ لونز نہیں ہوں گے، لیکن وہ پروجیکٹ اسپیسیفک ہوں گے۔ لیکن ابھی ہماری جو اس وقت یہ ضرورت ہے، ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ یہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں، یہ تو پابند ہیں کہ وہ IMF کے پروگرام اگر ہو تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ چلیں۔ IMF کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں فی الحال کوئی ویور نظر نہیں آ رہا، کوئی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی لچک نظر نہیں آ رہی ہے، اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو ان کی مطالبات ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، اور وہ یقیناً بہت سخت ہے۔ لیکن کیا سیلاب کی موجودہ صورتحال اور عالمی کیس کے حوالے سے اس میں کوئی، ابھی ہم دیکھیں گے آگے چل کے کیا ہو رہا ہے، مگر اس کے آثار نظر نہیں آ رہے کہ IMF کا کچھ اس حوالے سے کچھ ٹھنڈک پڑ رہی ہو یا وہ کچھ ہمیں لچک دکھانے کو تیار ہو؟ سر ہماری حالت اتنی وہ اس وقت بری ہے کہ IMF بھی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ زیادہ لچک دکھائیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں ڈیفالٹ کی طرف نہ جائیں، تو ان کو بھی تھوڑا اسٹرکٹ ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کو لون دے کر پھر پاکستان کو نیگیٹو آؤٹ کم نہیں چاہیے۔ اور وہ کیا لچک دکھائیں گے؟ اگر 2020 سے ہم نے گیس کی پرائس نہیں بڑھائی ہے تو کیا ان کی بات جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ گیس کی پرائس تھوڑی سی بڑھاؤ؟ تو سملرلی اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسچینج ریٹ کو یونیفائی کر لیں، تو کیا ان کی، کیونکہ آپ کے پاس پیچھے ریزروز نہیں ہیں جس سے آپ سپورٹ کر سکیں کسی ریٹ کو، آپ سعودی عرب یا UAE نہیں ہیں، تو کیا یہ بات جسٹیفائی نہیں ہے؟ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ اگر ان کو ادھر لے آتے ہیں، جو وزیر اعظم صاحب کی بات بھی ہوئی ہے، اگر ایک مرتبہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو پھر کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتی ہے، لیکن وہ ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے لیے جو منیمم چیزیں ہیں وہ کر لیں اور ان کو ٹیبل پہ لے آئیں۔ تو آپ کو اس وقت کی جو ہماری ضرورت ہے، اور جو سب سے بڑی ضرورت ہے، جو ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز ہے وہ پوری ہو، اور جو ہم پہ جو تلوار ڈیفالٹ کی لٹک رہی ہے وہ ختم ہو، اس کے لیے IMF سے بات چیت ہو جانا کافی ہوگا آپ کے خیال میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامران بھائی دیکھیں کہ اگر ایک مرتبہ IMF آ جاتا ہے، وہ انشورنس آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ پیسے بھی آ جائیں ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت مثال کے طور پہ روپے کی 3 قسم کی ڈیمانڈ ہے۔ ایک تو ٹرانزیکشن ڈیمانڈ ہے، مجھے کچھ امپورٹ کرنا ہے تو میں روپے کو ڈالر میں کنورٹ کروں گا، لیکن اس وقت لوگ جو ہے وہ ڈالر کو سیفٹی کے لیے بھی جا رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ نکل آئی ہے جس کی وجہ سے ڈالر روز اوپر جا رہا ہے، پھر اسپیکولیشن کر رہے ہیں کہ یار شاید اور ڈالر بڑھ جائے۔ جب آپ IMF سے یہ بات کریں گے اور لوگوں کو لگے گا کہ پاکستان میں ڈیفالٹ کا چانس کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ ڈالر جو ہے وہ واپس روپے میں آ جائے گا، کیونکہ لوگوں کو یہاں پہ گھر لینے ہیں، شادیاں کرنی ہیں، دیگر کام کرنے ہیں بچوں کے، تو یہ پھر اس کے بعد خود بخود پاکستانی روپیہ بڑھ جائے گا۔ لیکن اس کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کو فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو ڈیفالٹ کا رسک کم کرنا ہے، اور سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ IMF سے ڈیل کر لیں۔